ویلکم بیک ناظرین، آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں پروگرام کشف المحجوب میں، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تذکرہ فرمایا، اور وقفے پہ جانے سے قبل گفتگو فرما رہے تھے مجددی صاحب اصول و بلا میں ہمارے امام ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جو صاحبان طریقت ہیں ان کے لیے، اور پھر جو صاحبان طریقت کے آگے مریدین ہیں، ان کے فالوورز ہیں، ان کے لیے کرائٹیریا ہمیں آپ حضور داتا صاحب کی تعلیمات کے حوالے سے دیں، جن پر چلنے سے ہم وہ اصولوں کو بھی اپنائیں، اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ اس میں جو مصیبتیں آتی ہیں ان سے کیسے بچنا ہے۔ دو بنیادی باتیں اس میں بڑی اہم ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ جی جی، کہ جب تک آپ اصول کو فالو نہیں کریں گے بلا پیش ہی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ جی جی، ایک شخص اس ٹریک پہ چڑھا ہی نہیں ہے، اس کو بلا کیوں پیش آئے؟ اس کے پاس اے سی چل رہے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، اعلیٰ صوفے ہیں، دن رات مزے لوٹ رہے ہیں عیش و عشرت میں۔ اللہ اکبر، جب تک آپ شیر خدا والے وہ جو بوریا تھا ٹاٹ کا، جب تک اس پہ آپ لیٹے نہیں ہیں، جب تک آپ نے کسی یہودی کے باغ میں مزدوری کی نہیں ہے، جب تک آپ نے اپنی تلوار لے کر چوک میں کھڑے ہو کے آواز نہیں لگائی کوئی ہے جو اس کو خریدے، کیونکہ علی کے پاس اب اظہار پہننے کے لیے بھی، خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جن کے گھر میں سیدہ کونین اور مخدومہ دارین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جیسی زوجہ ہوں، جن کے بیٹے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جیسے ہوں، اور وہ مزدوری کر کے یہودی کے باغ میں 18 کھجوریں لے کے، فی وہ جو ڈول نکالتے ہیں کنویں سے ایک کھجور ملتی تھی، 18 ڈول نکال کے 18 چھوارے اور کھجوریں لے کر گھر آ رہے ہیں، یہ ان کی کل متاع ہے۔ اور پھر اس کو بھی جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اور کوئی سائل صدا لگاتا ہے تو اٹھا کے سائل کو دے دیتے ہیں، خود پانی سے روزہ کھولتے ہیں۔ جب تک اس بلا کے بحر سے خود آپ کبھی گزرے نہیں، آپ نے اس کو چکھا نہیں ہے۔ پھر بچپن سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر آپ دیکھیں، آپ کے والد حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب کا گھر کثیر العیال تھے، تنگ دستی تھی، جی جی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے چچاؤں نے اور بھائیوں نے مشورے کیے کہ بھائی ان کے 10 بیٹے ہیں، کیوں نہ ایک ایک کی کفالت ہم کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا، اللہ اکبر، اور حضرت علی المرتضیٰ نے زہد، فقر، قناعت، تقوی، رضا، یقین، یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے لیا۔ وہیں حضور علیہ السلام آپ کے مربی تھے۔ اللہ اکبر، جب آنکھ کھولی تو حضرت علی کی یہ سعادت ہے کہ جب انہوں نے اس کائنات عرضی میں آنکھ کھولی تو پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، سبحان اللہ، اور نام آپ کا باپ نے نہیں رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی نام رکھا، تربیت دی، اور ایسی کٹھالی سے گزارا کہ ہجرت کی رات اپنے بستر پہ سلایا، وہ بستر جو اس وقت بستر مرگ تھا۔ حضرت شیر خدا فرماتے ہیں جیسی نیند اس رات آئی ہے کبھی زندگی میں نہیں آئی۔ تو وہ زہد، وہ تقوی، وہ ریاضت اور وہ بلا و مصائب کے پہاڑ جو شیر خدا کو لمحہ وصال تک ملے، پہلے اس کو دیکھنا ہوگا، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ غریق کے بحر بلا کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ اس رستے پر چلیں گے، اس ٹریک پر، تو آپ کے سامنے کوئی بلا آئے گی آپ کے مقام کے مطابق، حضرت علی کے مقام کے مطابق نہیں۔ جی جی جی، آپ جو سالک، مرید یا کتب یا ابدال یا ولی یا بزرگ جس مرتبے پہ ہوتا ہے اس کی بلا بھی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ جب آپ کو پیش آئے گی پھر آپ رہنمائی لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب شیر خدا کا فیض مجھے کیسے مل رہا ہے، اور میں نے ڈٹ کے ثابت قدمی سے اس میں سے گزرنا کیسے۔ سبحان اللہ۔ محترم صاحبزادہ صاحب، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیپٹر کے اندر تذکرہ فرمایا، جب ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائیں، تعلیمات تصوف کے حوالے سے کیا استدلال حضور داتا صاحب یہاں سے ڈیرائیو کرتے ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور آپ نے عرض کی کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ آپ اپنے اہل و عیال سے زیادہ شغل نہ کر لیا کرو۔ جی جی، اسی لیے کہ اگر آپ کے اہل و عیال اللہ کی ولی ہے تو اللہ اپنے اولیاء کو ضائع نہیں کرتے، اور اگر اولیاء نہیں ہے تو پھر غیر اللہ من دون اللہ سے کیا زیادہ شغل رکھنا ہے۔
آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے. جی جی صوفیاء کرام کی ایک عقیدہ اور نظریہ ہے کہ من دون اللہ کے ساتھ زیادہ شغل نہ کرو. بالفاظ دیگر اسے ہم من دون اللہ میں کون سے طبقات آتے ہیں؟ ما سوا اللہ کے سوا. اس میں اہل و عیال بھی آ گئے. اس میں صوفیاء کرام نے اس کو ایک اور طریقے سے بھی حل کیا. جی جی فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل شدن نی قماش و نقرہ و فرزند و زن. فرماتے دنیا کیا ہے جو اللہ تجھے رب سے غافل کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیسے مال دولت اور بیوی دنیا نہیں ہے. ہر وہ چیز جو تجھے اپنے رب سے دور کر دے وہ تمہارے حق میں دنیا ہے. اللہ چاہے علم ہے, چاہے صوفیت ہے, چاہے زہد و تقوی ہے, لیکن وہ تجھے اور تمہارے رب کے درمیان حائل ہو جائے وہ تمہارے حق میں دنیا ہے. جو تجھے اپنے رب سے دور کر دے غیر ہے وہ. وہ غیر ہے. لیکن دیکھیں مال کی محبت, اولاد کی محبت, بیوی کی محبت, ہر وہ چیز جو تجھے رب سے قریب کر دے وہ تمہارے حق میں دنیا نہیں. اللہ اکبر اللہ. دیکھیں اب تمہارے پاس اگر مال ہے تو مال کا تجھے ایک فائدہ یہ ہے کہ تجھے سید المرسلین کی روضہ اقدس تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. جی جی مال ہے تو تجھے فی سبیل اللہ انفاق کا ایک ذریعہ ہے. مال ہے تو تجھے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے. نہیں ہے تو جی کیا جی. خرچ کرو گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت طیبہ میں ہمیں یہ ہے کہ جو غریب صحابہ کرام ہوتے تھے جن کے پاس مال نہیں تھا, انہوں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار صحابہ کرام تو خرچ کر دیتے ہیں, فی سبیل اللہ انفاق کر دیتے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کریں, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کریں, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں, آپ کو ان مالداروں سے زیادہ ثواب ملتا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالداروں نے یہ سن لیا, انہوں نے بھی شروع کر لیا. اللہ عرض کرنے لگی فقیروں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بھی شروع کر لیا. حضور نے فرمایا بس اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہے, یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے اللہ رب نے. اللہ اکبر. خوبصورت تذکرہ آپ ناظرین سن رہے ہیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے. محترم علامہ مجدد صاحب, جب کسی شخص نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ مجھے کوئی اچھا عمل بتائیں, وہ جو ایک قول مبارک حضور دادا صاحب نے نقل فرمایا ہے اس حوالے سے بیان فرمائیے. یہ دونوں باتیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. جی. پہلی نصیحت بھی اور دوسری بھی. اس کو کہتے ہیں انقطاع ان ما سوی اللہ. اللہ ما سوی اللہ سے یوں کٹنا کہ ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل. یہ ہم نے سمجھنا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو سامنے رکھنا ہے. اور یہاں ایک شبہ کا اور ایک اشکال کا ازالہ بھی میں کرتا جا رہا ہوں, وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفی ترک دنیا کے درس دے رہے ہیں, صوفیہ رہبانیت کی بات کر رہے ہیں. یہ اور بات اکثر ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے. ان صوفیات باتوں کے کو حوالے سے. سن کر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. جو تصوف سے ناآشنا ہے, جو روح طریقت اور روح روحانیت سے ناآشنا لوگ ہیں اور ناواقف لوگ ہیں, وہ صوفیہ پر ایک بڑا پرانا یہ الزام ہے کہ جناب یہ تارک دنیا ہو جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں سب بال بچے گھر بار چھوڑ کے نکل جاؤ. تصوف یہ نہیں کہہ رہا ہے. تصوف کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ اپنے رب کے اسم کا ذکر کر اور ہر ایک سے کٹ کے اسی سے جڑ جا. اب یہ قرآن ہے, ہر ایک سے کٹ کے اس سے کیسے جڑا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھیے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو حضرت علی نے اس شخص کو کہا کہ غناء القلب باللہ تعالی, اللہ اکبر. دل کا ہر ایک سے کٹ کے اللہ سے جڑ جانا, یہ ہے بہترین عمل اس دنیا کے اندر. کہ تم رہو تو دنیا میں, لیکن کیسے رہو دنیا کے اندر, کس طرح رہو؟ دیکھ لیں اس کو حل کیا حضرات صوفیاء نے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے, دنیا میں بھی رہنا ہے. کیونکہ ہمیں حضور علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہنا ہے. النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی, یہ ساری رہنمائی ہے معاشرت. اب کیا کریں, صوفیاء کہتے ہیں کہ تو دنیا میں رہ, دنیا تجھ میں نہ رہے. اللہ اکبر. کیسے؟ جیسے رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ آپ در کشتی ہلاکے کشتی ہے. کہتے ہیں پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ہلاک ہو جاتی ہے, اور زیر کشتی باہر کشتی پشتی ہے.
اگر پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کی بقا کا سامان ہے، سبحان اور اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو اس کی تباہی اور ہلاکت کا سامان ہے۔ فرمایا تو نے بھی کشتی کی طرح دنیا کے اس دریا میں رہنا ہے کہ دریا تیرے اندر نہ جائے، تو دریا کے اندر رہے۔ دنیا جو ہے اس میں یوں رہنا ہے کہ تو دنیا میں رہے، دنیا تجھ میں نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں محترم صاحبزادہ صاحب، اب ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں۔ میں آخری کوشچن آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو علوم دنیا و آخرت سے تجرید حاصل کرنا اور نظارہ تقدیر حق میں رہنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس پر ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے، اس حوالے سے بیان فرمائیے۔ صوفیاء کرام کو یہ چاہیے جو اللہ کے وصف و قرب کے راستے میں جانے والے لوگ ہیں، اس سے یہ ہونا چاہیے کہ وہ مستغنی عن العالمین رہے، وہ جو کوئی عبادت بھی کر لے وہ جنت کی حصول کا طالب نہ ہو، اللہ جنت کی لالچ میں عبادت نہ کرے، دنیا کی کسی متاع اور دنیا کے کسی سامان کی لالچ میں وہ عبادت نہ کرے۔ کوئی بھی علم حاصل کیا، علم کی حصول کے لیے ان کا مقصد اور مرکز اور متمع یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی سٹیٹس مل جائے، کوئی دنیاوی فائدہ مجھے مل جائے، یا سلوک و تصوف کیا میں بڑا پیر صاحب بنوں، لوگ مجھے سٹیٹس دے، احترام و عزت مل جائے، یا سلوک و تصوف کیا تو اس سے مراد اور مقصد یہ لیا جائے کہ مجھے حور و قصور مل جائے اور جنت میں مجھے جگہ مل جائے، نہیں، بلکہ محض رضا الہی اس سے مقصد ہو۔ الا للہ دین الخالص، سبحان اللہ، بس اللہ کے لیے۔ پھر وہ ساری انعامات رب کے پاس ہے جس نے اپنی ساری غموں کو اکٹھا کیا۔ من جعل همومه ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ هموم الدنیا، جس نے اپنی ساری غموں کو اکٹھا کیا اور ایک غم بنایا اور وہ غم آخرت رہا تو اللہ اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہے۔ وہ سارے کچھ فی البدیع ان کو ملنے والی ہے، سب کچھ ملنے والا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ہے کہ ایک صحابی اس نے ایک اپنے کمرے میں ایک کھڑکی بنائی، جی جی، اس کھڑکی بنانے سے حضور نے پوچھا کھڑکی کس لیے بنائی؟ انہوں نے کہا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کمرے میں ذرا اندھیرا تھا اور ہوا کی کوئی وینٹیلیشن نہیں تھی، تو میں نے وہ کھڑکی اسی لیے بنائی کہ وہ ہوا کی انعکاس ہو اس میں سے۔ حضور نے فرمایا اگر اس میں تم نیت کر لیتے نا کچھ اور، نیت یہ ہوتی کہ مسجد نبی میں اذان کی آواز ہوگی، وہ اذان کی آواز میں سن لیتا ہوں تو تجھے ثواب بھی مل جاتی، روشنی اور ہوا کی وینٹیلیشن بھی مل جاتی، سارے کام ہو جاتے۔ تو اگر صوفی اور سالک کے لیے اور اللہ کی وصف و قرب میں جانے والے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مستغنی عن العالمین ہو، نہ جنت کی طالب ہو نہ دنیا کی طالب ہو، طالب ہو تو صرف ایک چیز کی رضا الہی کی، تو اسے دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گا۔ دوسری ان کے لیے ان کا مطمع نظر یہ بھی ہونا چاہیے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اتباع ہو۔ حضور کے ہاتھ میں دونوں جہانوں کی کنجیاں تھیں، خیرات کی کنجیاں تھیں، لیکن خود حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے الفقر فخری فرمایا، وہ فقر اختیاری حضور نے بیگم سے اختیار فرمایا، تو اللہ نے اسے دونوں جہانوں کی بہتری عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ تذکرہ سن رہے ہیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور کشف المحجوب کے اندر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو 7ویں چیپٹر میں خلفائے راشدین کا تذکرہ فرمایا، اس میں بالخصوص آج آپ نے تذکرہ سنا چوتھے خلیفہ راشد اخی مصطفیٰ سیدنا ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو تعلیمات تصوف حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈیرائیو کی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعلیمات سے، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اندرونی کیفیات کو ایسا بنا دے، اور راہ سلوک پر جتنے چلنے والے سالکین ہیں اللہ کریم ان کو ہمیں پیروی کرنے والا، ان کی پیروی کرنے والا ہمیں بنا دے، اور ہماری زندگیوں کے اندر تعلیمات تصوف اس کی روشنی آ جائے، اور پھر ہماری زندگیوں کے اندر اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر ایک سکون کی فضا میسر آ جائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے